بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین اور اہم خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن کی مسافروں کے لیے نئی سہولت اور آرمی چیف سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب سے قریبی تعلقات ہیں اور رہیں گے۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے اپنی پروازوں سے سفر کرنے والوں کے لیے نئی سہولت متعارف کروائی ہے۔ اس کی بدولت مسافروں کی سفری کارروائی تیزی سے نمٹائی جائے گی اور انتظار کے لمحے بہت محدود ہو جائیں گے۔ سعودی ایئر لائن نے نئی سروس کو سفرہ السعودیہ کا نام دیا ہے۔ اس کا مقصد ایئرپورٹس پر خدمت کا معیار بلند کرنا اور سفر کرنے والوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات کے جوابات فراہم کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سفرہ السعودیہ سروس کی بدولت سعودی ایئر لائن کے پرواز سے سفر کرنے والوں کو ایئرپورٹ آمد سے لے کر طیارے پر سوار ہونے تک تمام سوالات کے جوابات بر وقت مہیا کیے جائیں گے۔ سفری کارروائی تیزی سے نمٹائی جائے گی، خاص طور پر مصروف ترین اوقات میں انتظار کا دورانیہ گھٹا دیا جائے گا۔ یہ سہولت داخلی اور بین الاقوامی تمام پروازوں پر مہیا ہوگی۔ اس کا دائرہ VIP مسافروں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ کسی بھی کلاس سے سفر کرنے والوں کو یہ سہولت پیش کی جائے گی۔ ایئرپورٹ ہال میں داخل ہوتے ہی السعودیہ کا اہلکار مسافر کو خوش آمدید کہے گا، لیپ ٹاپ کی مدد سے سفری کارروائی مکمل کرائے گا، مسافر کے سوالات کے جواب دے گا اور ضروری رہنمائی بھی فراہم کرے گا۔ السعودیہ کے ڈائریکٹر سامی السندی نے بتایا کہ سہولت کی شروعات کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ اور کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض سے شروع کر دی گئی ہے۔ تمام ہوائی اڈوں پر یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ السعودیہ کے پرواز سے سفر کا تجربہ یادگار بنایا جائے گا اور آئندہ بھی مسافر السعودیہ سے سفر کو ترجیح دے گا۔ اور پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے پیر کو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی واضح طور پر تردید کی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کوئی سفارتی تناؤ نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کشمیر سے متعلق پاکستان کی درخواستوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خصوصاً سعودی وزیر خارجہ کا مشہور ہوں، جنہوں نے OIC کے فورم پر مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے بہترین نکات اٹھائے۔ پاکستان کے نجی TV چینل کو انٹرویو میں وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب ہمارا سپورٹر اور خیر خواہ ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کتنے پاکستانی ہیں اور وہ وہاں کام کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے بھی واقف ہوں کہ سعودی حکام نے مشکل صورتحال میں ہماری مدد کی ہے۔ شاہ محمود نے اس بات کو دہرایا کہ سعودی سرزمین کا دفاع ہمارے لیے ایک مقدس ذمہ داری کی طرح ہے اور ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں، تاہم انہیں ہمارے عوام کی خوشیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ OIC وزیر خارجہ کا اجلاس بلانے کی بات اس لیے کی ہے کہ اس کا دنیا پر سفارتی اثر پڑے گا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں ہے، ہمارے تعلقات ٹھوس ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب سے قریبی تعلقات ہیں، اپنوں سے کوئی بات کی ہے، اگر انسان تقاضا کرتا ہے تو اپنا سمجھ کر کرتا ہے، غیروں کے سامنے اپنی بات نہیں کرتا۔ سعودی عرب اپنا ہے اور ہمارا محبت کا رشتہ ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میرے بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک طبقہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس بیان کو اس تناظر میں نہیں سمجھ رہی، سیاسی پوائنٹ سے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیان یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دیرینہ تاریخی تعلقات ہیں۔ بیان یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک سنگین نوعیت کو چھو رہا ہے۔ پچھلے ایک سال میں وہاں حالات بہت تیزی سے بگڑے ہیں۔ پوری قوم چاہتی ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی آواز اٹھائی جائے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے سلامتی کونسل میں ایک سال کے دوران 3 مرتبہ کشمیریوں کی آواز کو اٹھایا ہے۔ اقوام متحدہ کے بعد دوسرا بڑا فورم جو دنیا میں دستیاب ہے وہ OIC کا فورم ہے۔ اس ایشو پر OIC نے ایک واضح موقف اختیار کیا ہے۔ ان کے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ OIC سے رابطہ گروپ کا بھی ایک واضح رد عمل ہے۔ اور مزید سعودی عرب کی ڈیلی نیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔